بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کو اپنی اس ویڈیو میں ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ سناؤں گی کہ جس میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ صرف ایک نماز پڑھنے سے انسان کی بڑی سے بڑی مشکلات کیسے حل ہو جاتی ہیں۔ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو سنتے ہی آپ کا ایمان ضرور تازہ ہوگا اور آپ کا دل ضرور نماز کی طرف مائل ہوگا۔ عبداللہ طاہر جب خراسان کے گورنر تھے اور نیشاپور اس کا دارالحکومت تھا تو ایک لوہار شہر بارات سے نیشاپور گیا اور چند دنوں تک وہاں کاروبار کیا، پھر اپنے اہل و عیال سے ملاقات کے لیے وطن لوٹنے کا ارادہ کیا اور رات کے پچھلے پہر سفر کرنا شروع کر دیا۔ انہی دنوں عبداللہ طاہر نے سپاہیوں کو حکم دے رکھا تھا کہ وہ شہر کے راستوں کو محفوظ بنائیں تاکہ کسی مسافر کو کوئی خطرہ لاحق نہ ہو، اور اتفاق ایسا ہوا کہ سپاہیوں نے اسی رات چند چوروں کو گرفتار کیا اور امیر خراسان یعنی عبداللہ طاہر کو اس کی خبر بھی پہنچا دی، لیکن اچانک ان میں سے ایک چور بھاگ گیا اور ابھی سپاہی بہت ہی زیادہ گھبرا گئے کہ اگر امیر کو معلوم ہو گیا کہ ایک چور بھاگ گیا ہے تو وہ ہمیں سزا دے گا۔ اتنے میں انہیں سفر کرتا ہوا یہ لوہار نظر آیا۔ انہوں نے اپنی جان بچانے کی خاطر اس بے گناہ شخص کو فوراً گرفتار کر لیا اور باقی چوروں کے ساتھ اسے بھی امیر کے سامنے پیش کر دیا۔ امیر خراسان نے سمجھا کہ یہ سب چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں، اس لیے مزید کسی تفتیش و تحقیق کے بغیر سب کو قید کرنے کا حکم دے دیا۔ نیک سیرت لوہار سمجھ گیا کہ اب میرا معاملہ صرف اللہ جل شانہ کی بارگاہ سے ہی حل ہو سکتا ہے اور میرا مقصد صرف اسی کے کرم سے حاصل ہو سکتا ہے، لہٰذا اس نے وضو کیا اور قید خانے کے ایک گوشے میں نماز پڑھنا شروع کر دی۔ ہر 2 رکعت کے بعد سر سجدے میں رکھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رقت انگیز دعائیں اور دل سوز مناجات شروع کر دیتا اور کہتا، اے میرے مالک، تو اچھی طرح جانتا ہے کہ میں بے قصور ہوں۔ جب رات ہوئی تو دوسری طرف عبداللہ طاہر نے خواب دیکھا کہ 4 بہت ہی بہادر اور طاقتور لوگ آئے اور سختی سے اس کے تخت کے چاروں پائیوں کو پکڑ کر اٹھایا اور اس تخت کو الٹنے لگے۔ اتنے میں اس کی نیند ٹوٹ گئی۔ اس نے فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ ہی پڑھا، پھر وضو کیا اور اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز ادا کی، جس کی طرف ہر شاہ و گدھا اپنی اپنی پریشانیوں کے وقت رجوع کرتے ہیں۔ اس کے بعد دوبارہ سویا تو پھر وہی خواب دیکھا اور اس طرح 4 مرتبہ ہوا۔ ہر بار وہ یہی دیکھتا تھا کہ 4 نوجوان اس کے تخت کی پائیوں کو پکڑ کر اٹھاتے ہیں اور الٹانا چاہتے ہیں۔ امیر خراسان عبداللہ طاہر اس واقعے سے بہت ہی زیادہ گھبرا گئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ ضرور اس میں کسی مظلوم کی آہ کا اثر ہے۔ جیسا کہ کسی صاحب علم دانشور نے کہا ہے، لاکھوں تیر اور بھالے وہ کام نہیں کر سکتے جو کام ایک بڑھیا صبح کے وقت کر دیتی ہے۔ بارہا ایسا ہوا کہ دشمنوں سے مردانہ وار مقابلہ کرنے اور انہیں شکست دینے والے بوڑھی عورتوں کی بددعا سے تباہ و برباد ہو گئے۔ امیر خراسان نے رات ہی میں جیلر کو بلوایا اور اس سے پوچھا کہ بتاؤ، تمہارے علم میں کوئی مظلوم شخص جیل میں بند تو نہیں کر دیا گیا؟ جیلر نے عرض کیا، جناب عالی، میں یہ تو نہیں جانتا کہ مظلوم کون ہے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ میں ایک شخص کو دیکھ رہا ہوں جو جیل میں نماز پڑھتا ہے اور رقت انگیز و دل سوز دعائیں کرتا ہے۔ امیر نے حکم دیا کہ اسے فوراً حاضر کیا جائے۔ جب وہ شخص امیر کے سامنے حاضر ہوا تو امیر نے اس کے معاملے کی تحقیق کی۔ معلوم ہوا کہ وہ بے قصور ہے۔ امیر نے اس شخص سے معذرت کی اور کہا کہ میرے ساتھ 3 کام کیجیے۔ نمبر 1، آپ مجھے معاف کر دیں۔ نمبر 2، میری طرف سے 1000 درہم قبول فرمائیں۔ نمبر 3، جب بھی آپ کو کسی قسم کی پریشانی درپیش ہو تو میرے پاس تشریف لائیں تاکہ میں آپ کی مدد کر سکوں۔
اس نیک سیرت لوہار نے کہا، آپ نے جو یہ فرمایا ہے کہ میں آپ کو معاف کر دوں تو میں نے اپنے اللہ کے فضل سے آپ کو معاف کر دیا، اور آپ نے جو یہ فرمایا کہ 1000 درہم قبول کر لوں تو وہ بھی میں نے قبول کر لیے، لیکن آپ نے جو یہ کہا ہے کہ جب مجھے کوئی مشکل درپیش ہو تو میں آپ کے پاس آؤں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ امیر یہ سن کر حیران ہوا اور پوچھا، یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ وہ خالق و مالک جل جلالہ جو مجھ جیسے فقیر کے لیے آپ جیسے بادشاہ کا تخت ایک رات میں 4 مرتبہ اوندھا کر سکتا ہے، تو اس کو چھوڑ دینا اور اپنی ضرورت کسی دوسرے کے پاس لے جانا اصول بندگی کے خلاف ہے۔ میرا وہ کون سا کام ہے جو نماز پڑھنے سے پورا نہیں ہو جاتا کہ میں اسے غیر کے پاس لے جاؤں؟ یعنی جب میرا سارا کام نماز کی برکت سے پورا ہو جاتا ہے تو مجھے کسی اور کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ صرف نماز پڑھنے سے اور صرف اپنے اللہ کے سامنے گر گرانے سے اللہ نے ایک ہی رات میں اس لوہار کی مشکل کو کیسے حل کر دیا اور اس کو کیا مقام و مرتبہ عطا کیا۔ ہم لوگوں کو اگر کوئی پریشانی یا کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم دوسروں کے آگے اپنے رونے بیٹھ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے صرف ہمارا تماشا ہی بنتا ہے۔ وہ کر تو کچھ نہیں سکتے، لیکن وہ ہماری ادھر کی بات ادھر اور ہمیں بیچارگی کی نظروں سے ضرور دیکھتے ہیں۔ اس لیے بہتر ہے کہ اگر ہماری زندگی میں کوئی مشکل یا کوئی پریشانی آتی ہے تو ہم پورے کامل یقین کے ساتھ اپنا معاملہ اپنے اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اس کو پکاریں اور وہ ہماری پکار سن کر نہ آئے۔ ہم ایک دفعہ پکارتے ہیں، وہ ہماری پکار 10 دفعہ سنتا ہے۔ ہم ایک قدم اٹھاتے ہیں، وہ 10 قدم ہماری طرف آتا ہے۔ وہ تو بیٹھا ہی اسی لیے ہے کہ ہم اس کو پکاریں اور اس کی طرف مائل ہوں۔ اور نماز کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز جنت کی کنجی ہے۔ یہ ہمیں بہت ساری برائیوں سے بھی بچاتی ہے، ہمیں ہماری پریشانیوں سے نکالتی ہے اور ہمارے لیے ہماری آخرت اور پل صراط کا سفر آسان بناتی ہے۔ چلیے آج سب مل کر تہیہ کرتے ہیں کہ آج سے ہم اپنی نمازوں کی پابندی کریں گے، اور اگر کوئی بھی زندگی مشکل و پریشانی آئے گی تو ہم 2 رکعت ادا کر کے اپنے اللہ کے حضور ہی گر گرائیں گے، نہ کہ ہم دوسروں کے سامنے اپنا رونا روئیں گے اور نہ ان کے سامنے اپنی بیچارگی کا اظہار کریں گے۔ ایک انسان کا حق ہی یہی ہے کہ وہ اپنی بیچارگی، اپنی لاچاری، اپنی مفلسی، اپنی ہر طرح کی پریشانی کا اظہار صرف اس ذات کے ساتھ کرے کہ جس نے اسے اس دنیا میں پیدا کیا، جو اس کا مالک ہے، جو اس کی سانس کا مالک ہے، جو اس کے وجود کا مالک ہے، جو اس کی ہر چیز کا مالک ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنا دے اور ہمیں وقت اول میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں نماز پورے خوش و خروش کے ساتھ اور پورے خلوص و نیت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔ آپ لوگوں سے التجا ہے کہ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو ہم جیسے گناہ گاروں کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا، کیا پتہ کس کی دعا کس کے حق میں قبول ہو جائے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر و لائک ضرور کریے گا، اور فرینڈز اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے دوسروں تک شیئر کریے گا۔ کیا پتہ کون اس واقعے کو سن کر نماز کی طرف مائل ہو جائے، نماز پڑھنی سٹارٹ کر دے، تو اس کے وسیلے سے ہم سب کو یہ ثواب حاصل ہوگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔